السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دس از رائزنگ پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب. آج رائزنگ پاکستان کا سیٹ بالکل ایسا ہے جیسے اسلام آباد کی سڑکیں. یعنی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہمیں سبین نظر نہیں آ رہی, لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ سبین واقعی نہیں ہے. شی ٹوک این آف. تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے, چاہے کوئی کمٹمنٹ ہو, چاہے کوئی طبیعت ہو, یا چاہے دل نہ چاہ رہا ہو. اب اس میں سے کون سا معاملہ یہ ہم کل سبین سے پوچھیں گے. لیکن ہاں, جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں, اسپیشلی اسلام آباد, لاہور, ہمیں میدانی علاقوں کی اگر بات کریں تو واقعی موسم صبح ایسا ہے آج. بلکہ اسلام آباد میں تو بالخصوص بہت زیادہ دھند, بلکہ کہنا چاہیے اندھا دھند, یعنی دھند اندھا دھند تھی. اور جو بائکس پر آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ, جو گاڑیوں پر بھی آ رہے تھے. ویزیبلٹی تقریباً کہہ سکتے ہیں, میں زیرو نہیں کہوں گا, بٹ 10 to 50 میٹرز تک ویزیبلٹی تھی. کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے بالکل ایشو بہت زیادہ تھا. تو آج جن کا آفس جلدی سٹارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑے سے تاخیر سے پہنچ سکتے ہیں. دیٹس اوکے, سم ٹائمز اٹس ریئلی اوکے ٹو بی لیٹ, کیونکہ ظاہر ہے سب سے ضروری ہے کہ آپ خیریت سے پہنچ جائیں. ایک تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ سب خیریت سے اپنے اپنے کاموں پر پہنچیں. اور جو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں آج, وہ شیورلی تھوڑا سا لیٹ ہو سکتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے دھند کی وجہ سے تھوڑا ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے. یہ سچویشن صرف اسلام آباد کی نہیں, بلکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میدانی علاقوں کی ہے. میں بھائی دیکھ رہا تھا نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جو ٹریول ایڈوائزری ہوتی ہے, چونکہ اس کی ویب سائٹ پہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے. سو ایک دو جو پورشنز ہیں اس کے علاوہ موٹر وے کو بہرحال مختلف مقامات پر بند کیا گیا ہے. ہم نارتھ کی بات بھی کر لیں, یعنی پشاور کی طرف کا ذکر بھی کر لیں, M1, یا پھر اسلام آباد ٹو لاہور, یعنی اسلام آباد کوٹ مومنٹ تو اس وقت ٹریفک کے لیے بند ہے. جیسے جیسے سچویشن بہتر ہوگی تو ٹریفک کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا. تو پلیز اگر آپ نے بھی ٹریول کرنا ہے, کہیں پر آپ جا رہے ہیں, چونکہ پنجاب میں بہرحال چھٹیاں ہیں بچوں کی ابھی تک, ان کے ابھی اسکول اوپن نہیں ہوئے. اسلام آباد میں چونکہ اوپن ہے, اس لیے میں نے اسلام آباد سے متعلق یہ بات کی تھی اسکولوں سے متعلق. لیکن ہاں, اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں, اف یو ہیو اے پلان, تو پلیز پہلے آپ دیکھ لیں, ایک کہ کیا راستہ کھلا ہے, اور دوسرا کیا آپ کی گاڑیوں کی فاگ لائٹس ہیں یا نہیں ہیں. پلیز اگر آپ کہیں جا رہے ہو تو ہائی بیم کا استعمال نہ کریں, کیونکہ فاگ میں ہائی بیم تھوڑی ڈینجرس ہو جاتی ہے, بلکہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے. سو اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کرتے کرتے آپ اپنی منزل کی طرف پہنچیں. منزل, اکثر لوگ کہتے ہیں جی منزل کچھ نہیں ہوتی, راستہ ہوتا ہے. تو راستہ خوبصورت ہونا چاہیے, تو راستہ اس میں ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جہاں پھر آپ جا رہے ہوتے ہیں اس راستے کو انجوائے کریں, اس ساتھ کو انجوائے کریں. منزل کی فکر بہرحال اتنی نہیں کرنی چاہیے. منزل تو منزل ہی ہے, کسی کے لیے راستہ ہی منزل ہوتا ہے, اور کسی کے لیے ایک منزل اور پھر اس کے بعد ایک اور منزل ہوتی ہے. آپ بھی کہیں گے صبح میں آج اتنی فلسفی والی باتیں کیوں کروں, میں اکیلا ہوں تو اکیلا بندہ یہی کر سکتا ہے. میرے ساتھ سبین ہوتی تو میں تھوڑا سا سبین سے گپ شپ لگا لیتا. سو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سے دو بھلے, تو جب دو شو اینکرز ہوتے ہیں پھر زیادہ آپ انجوائے بھی کر رہتے ہیں. لیکن آج آپ کو بھگتنا پڑے گا مجھے اکیلے, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں. سو لیٹس ڈو دس شو جی. ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کے ساتھ ہم ان کی ایکسپرٹیز سے متعلق بات کر رہے ہوں گے, جس میں مختلف موضوعات پہ ہمیں بات کرنی ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اس شو کو کنٹینیو کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں, مجھے ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے آس پاس ہمارے پیارے رشتوں میں کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے جس میں ہمیں لگے کہ کوئی چیز ہمیں نامناسب لگی ہے, کوئی چیز ہمیں تھوڑی سی بری لگی ہے, تو وہ شیئر کر لینی چاہیے. ہوا یہ کہ صبح میری ایک بہت پیاری ٹیم ممبر جی ناجیہ نے مجھے کہا شعیب میں آپ سے ناراض ہوں. میں نے کہا ہیں کیوں؟ اس نے کہا آپ نے مجھے برتھ ڈے پہ ہی نہیں بلایا تھا. اب میں سوچوں یہ تو مجھ سے گڑبڑ ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک تھوڑی سی پارٹی رکھی تھی کچھ دن پہلے, لیکن وہ مجھے معلوم نہیں تھا اس کا. دیٹ واز اے سرپرائز ون فار می. تو میں نے کہا ناجیہ مجھے تو خود اس کا نہیں پتا تھا, تو یہ مجھ سے دیکھیں ناجیہ غلطی ہے. تو میں نے کہا میں آنے ذکر بھی کروں گا. میں نے کوٹ یہ واقعہ اس لیے کیا کہ ہمارے جو یہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے, بیکاز پی ٹی وی ہوم ہے, فیملی کی طرح ہے ہماری ٹیم ہے, اٹس جسٹ لائک اے فیملی. تو اس میں اگر کسی کو کسی کی بات بری لگتی ہے تو اٹس ویری گڈ کہ ہم شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ, اور ہم اس کو پھر کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. سو ناجیہ ہم اسے کمپنسیٹ کریں گے. اینی ویز اب بڑھتے ہیں آگے ایک بریک کی طرف. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اس شو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس, دس از رائزنگ پاکستان ود محمد شعیب اونلی. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے روبوٹکس سے متعلق, روبوٹکس اینڈ آٹومیشن سے متعلق.
اٹس سو گڈ ٹو سی. اسکولز میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں میں رجحان نظر آ رہا ہوتا ہے اور کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو پروجیکٹس بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے چونکہ یونیورسٹی لیول پہ تو چیزیں ہو ہی رہی ہیں, اداروں کے لیول پہ تو ہو ہی رہی ہیں, لیکن ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں ہی اس کا رجحان پیدا ہونا, تاکہ آہستہ آہستہ جب بچے آگے بڑھیں تو ان کو پتہ ہو کہ اچھا ان کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا, انہیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور جب ہم پاکستان میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ اس میں اور کام کریں. سو آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. ڈائریکٹر ہے نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن, ڈاکٹر عمر شہباز صاحب. 2018 میں یہ سینٹر بنا تھا, اس وقت سے اس کے ڈائریکٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ نسٹ میں پڑھا بھی رہے ہیں, میکاٹرونکس ڈپارٹمنٹ میں. چونکہ نسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت زبردست کمپٹیشن ہوتا ہے, NERC نیشنل انجینئرنگ اینڈ روبوٹکس کمپٹیشن, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یونیورسٹیز بلکہ اسکول لیول کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اور جو ڈفرینٹ اور گروپس ہیں ہمیں وہاں پہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کچھ مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں, اور وہ جس طریقے سے اپنے پروجیکٹ پریزنٹ وہاں پہ کرتے ہیں تو سو گڈ ٹو سی کہ سب کے لیے وہ ایک اوپن ہوتا ہے اور اس میں ان کی پارٹیسپیشن, اٹس سو گڈ ٹو سی دیٹ. اور وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل, ہم کیسے اس کو ٹیپ کر رہے ہیں. سو آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ. سر بہت شکریہ. سر آئی تھنک لیٹس اسٹارٹ ود دس سینٹر جو کہ 2018 میں بنا تھا, آپ ڈائریکٹر ہیں اس وقت سے ماشاء اللہ. تھوڑا سا بتائیں گے سر اس وقت آئیڈیا کیا تھا, جو آئیڈیا کنسیو ہوا اور اس کے تحت پھر یہ سینٹر بنا؟ جی بالکل, یہ جی 2018 میں منسٹری آف پلاننگ کمیشن پروفیسر احسن اقبال صاحب کا برین چائلڈ تھا, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر لانچ ہونے چاہیے. اس کے اندر روبوٹکس اینڈ آٹومیشن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی اینڈ بگ ڈاٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. سو یہ 4 نیشنل سینٹر ملکی لیول کے اوپر لانچ کیے گئے تھے, جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے امبریلا کے اندر کام کر رہے ہیں, اور میں نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کو لیڈ کر رہا ہوں. ایک بہت اچھی بات جو اس سینٹر کے حوالے سے ہے کہ اوبیسلی جو پاکستان کے اندر یہ سارے ایکسپرٹس یہ اسکیٹرڈ تھے. سو نارملی جب ایک سینٹر ہوتا ہے جو کہ ایک بلڈنگ کے اندر ہوتا ہے اور اسی کے اندر سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ یہ ایسے نیش ایریاز تھے جس کے ایکسپرٹیز ایک جگہ پہ نہیں تھے, پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے تھے. سو یہ تمام سینٹرز جو ہیں یہ کنسورشیم ماڈل کے تحت کام کر رہے ہیں. سو جو میرا سینٹر ہے نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن, اس کی جو لیبس ہیں یہ پاکستان کی 13 یونیورسٹیز کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں. سو ڈز دیٹ مین کہ سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو صحیح, لیکن اس بہت سی یونیورسٹیز اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی کنسورشیم ماڈل کے طور پہ یہ ہے, جو کہ ایک یونیک قسم کا آئیڈیا تھا. اور سیم جو آئیڈیا ہے یہ اپلائی ہوا ہے باقی جو 3 سینٹرز اور ہیں, جس میں سائبر سیکیورٹی بھی ہے, جس میں ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے. کیونکہ ظاہر یہ سارے بز ورڈز بھی ہیں اسپیشلی اے آئی کو لے کر, لیکن اٹس سو گڈ ٹو ہیئر کہ 2018 سے ہی دیکھیں زیادہ کام ہونا شروع ہوا ہے اس پہ, چونکہ ادروائز اے آئی ٹھیک ہے کافی عرصے سے بات تو ہو رہی ہے, بٹ ریسنٹلی 2-3 سالوں میں ذرا زیادہ بات ہوئی ہے. شاید چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں زیادہ اس ورڈ سے آشنا کروا دی ہے اے آئی کو لے کر پرابیبلی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ایک ڈسٹرپٹیو چینج آیا ہے بیکاز آف چیٹ جی پی ٹی اینڈ اوپن اے آئی پلیٹ فارمز. سو اب چونکہ 2018 سے نہ صرف آپ کا سینٹر بلکہ باقی 3 سینٹرز بھی کام کریں, ایم شیور کہ اس سے بارے متعلق بھی آپ کافی کچھ جانتے ہوں گے. کتنا ہم ڈلیور کر پائے ہیں, کتنا ہم چینج کریٹ کر پائے ہیں اس کی وجہ سے؟ جی دیکھیں, پاکستان کو جو ان سینٹرز کا ایک مقصد تھا اور جو بڑی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کو, وہ یہ انڈیجنائزیشن کی ہے, امپورٹ سبسٹیوشن کی ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے آنا ہے, اور نہ صرف لے کے آنا ہے, ان کو ریلیونٹ HR بھی پرووائڈ کرنی ہے. سو جن ایریاز کے اندر ہمارا سینٹر کام کر رہا ہے اس کے اندر ایگریکلچر روبوٹکس بھی شامل ہے, مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمس بھی شامل ہیں, انمین گراؤنڈ وہیکلز, انمین ایئر وہیکلز, ہیپٹکس, بایو میڈیکل روبوٹکس. سو بہت ڈائیورس قسم کے ایریاز ہیں جس کے اندر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور نہ صرف وہ اس کے اندر ایک تعلیم اور ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے شعبے کے اندر, یہ اس کے اندر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہماری اسپن آفس اسٹیبلش ہو چکی ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بھی اس جو روبوٹکس کا ایریا ہے اس کے اندر ایمرج کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ سر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, ہم جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو ون بھی کر کے آتے ہیں کمپٹیشن, وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اچھا جو را مٹیریل ہے نا ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے, وی ڈونٹ ہیو دیٹ را مٹیریل. روبوٹس بنانے میں جتنے بھی بنا رہے ہوتے ہیں, میں میکسیمم ہی کہوں گا بیکاز وہ یہ رائے رکھتے ہیں. کیوں ایسا ہے, ہم اس پہ ابھی تک ڈپینڈنٹ کیوں ہیں؟ یہ جی آپ نے بہت ہی ایک زبردست نقطے کے اوپر نشاندہی کی ہے.
بیسکلی فی الحال ہم ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سے سینسرز اینڈ ایکچویٹرز جو کہ روبوٹس کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ ہم ابھی بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری اس کے اوپر ڈپینڈنسی ہے. اور روبوٹکس کا جو ایریا ہے تو فی الحال اسی طرح ہو رہی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں, ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں, ایک نئے آئیڈیا کی طرف ایک نئے روبوٹ اس سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایک چیز جس کی پاکستان کو ضرورت ہے, اور میں خود بھی کئی پلیٹ فارمز کے اوپر اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں ٹاپ ڈاؤن کے ساتھ ایک باٹم اپ اپروچ چاہیے جس میں آپ ایگزیکٹلی آپ جو خام مال ہے, آپ کے معدنیات ہیں, اس کو آپ ریفائن کریں, وہاں سے اچھا مٹیریل نکالیں, اس سے سینسرز اینڈ ایکچویٹرز ڈیولپ کریں. اور جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے, دیٹ از دا پوائنٹ جب یہ ملک ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. سو دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. فی الحال ہماری ڈپینڈنسی امپورٹ کے اوپر ہے. ہم پروڈکٹ لیول کے امپورٹ کو ابھی کمپوننٹ لیول امپورٹ کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں, بٹ ان دا فیوچر وی ڈو نیڈ کمپوننٹ لیولز ایز ویل. اس میں شاید ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب آپ نے کہا نا معدنیات وسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو کہ ہم اکثر ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ سنتے بھی ہیں, یہ کہ پاکستان کے پاس وہ مشینری یا وہ ایکسپرٹیز وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سے نکال پائیں. دیٹس وائی وی آر ڈیپینڈ آن ڈفرینٹ کنٹریز اور ان کی کمپنیز اور وہ ان کا یہاں پر آنا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ریکوڈیک, ہم سب جانتے ہیں کہ باقی پروجیکٹس کے ساتھ جس طریقے سے کام ہوتا رہا ہے. سو اس میں ہم کیا کریں, چونکہ دیکھیں صرف بچپن سے کتابوں میں یہ پڑھ لینا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے کافی نہیں ہے. ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, وہ سیکھنا بھی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا باہر جانا پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر انہیں کا واپس آ کر اس پر کام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں. ایک تو ملکی لیول پہ اس میں جو انفارمیشن ہے, جو نالج ہے, وہ لوگوں تک رسائی بڑی امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی انویسٹمنٹ, ریفائنریز کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم مٹیریل لیول سے سٹارٹ کر سکیں. آپ نے یہ بھی بڑا درست فرمایا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے اندر بہت زیادہ فورن کوالیفائڈ نہیں ہوتے تھے, لیکن آج الحمدللہ تمام یونیورسٹیز کے اندر جو میجورٹی فیکلٹی ممبر ہے وہ فورن کوالیفائڈ ہیں. نہ صرف وہ بلکہ وہ فورن انٹرنیشنل لیول کی ریسرچ بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو سینسرز مٹیریل سے لے کے سینسر ڈیولپمنٹ تک کا ایریا ہے, دس از سم تھنگ وچ نیڈس فوکس, وچ نیڈس اٹینشن, اینڈ پیپل شوڈ اسٹارٹ ورکنگ ان اٹ, بیکاز نہ صرف یہ ہماری جو روبوٹکس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا, بلکہ یہ آپ کو ترقی کی راہ پہ بھی گامزن کرے گا, بیکاز یہ سینسرز ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کے اندر. دیٹس ویری ٹرو. سر دیکھیں, میں اگر آپ کی جنریشن کی بات کروں, پیٹریوٹزم بہت زیادہ ہے جو کہ نظر بھی آتا ہے. ہم نے دیکھا, اب باہر سے اگر پڑھ کے بھی آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ آپ کی جو جنریشن ہے اس میں وی آر لیکنگ ان دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ وہ کسی اور انداز سے سوچ رہے ہیں؟ باہر جانے کا شوق بھی ہے, باہر پڑھنے کا شوق بھی ہے, پھر وہیں کام کرنے کا شوق بھی. ضرور کریں, آپ کی چوائس ہے, بٹ ویئر از پاکستان, وہ پرائیورٹی میں کدھر ہے ان کی؟ یہ بات بھی آپ نے بڑی درست فرمائی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں, وہاں کے جو ایٹماسفیئر, انوائرمنٹ اور R&D کلچر ہے اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. لیکن اگین دیر کمز اے ٹائم, آپ نے پیٹریوٹزم کی بات آئی ہے, جب انسان کہتا ہے کہ آئی کین آلویز گیو بیک ٹو مائی کنٹری. سو بہت سے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر گئے ہوئے ہیں, ان کے دل کے اندر ابھی بھی پاکستان زندہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, اینڈ سونر اینڈ لیٹر دے وڈ ایونچولی ریٹرن. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیکاز آف دس سینٹر میری ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, پیٹریوٹک جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس, دے گیٹ ان ٹچ اینڈ دے آر انٹرسٹیڈ. اور وہ وہاں رہتے ہوئے بھی وہ جی بالکل دے آر انٹرسٹیڈ, اور مختلف جو روبوٹکس کے پروڈکٹس ہیں اس کے اندر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی راضی ہوتے ہیں. دیٹ از ون وے دے کین کنٹریبیوٹ. اور آئی تھنک اس میں یہ بات بھی ہے, چونکہ اب تو دنیا بہت بدل چکی ہے, اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے اسلام آباد بیٹھ کر ہی کام کرنا ہے. You can sit in California and work for Pakistan. Yes, exactly. Even you can sit in Islamabad and working with Kuala Lumpur. So یہ تو دنیا بہت بدل چکی ہے, تو ہم یہ آرام سے کر بھی سکتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے بات آپ نے خود بھی کی نا کہ ڈفرینٹ جیسے میڈیکل کے شعبے کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ کس طرح سے روبوٹکس کا کام ہے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ آج سے کئی سال پہلے کراچی میں سائبر نائف ایک روبوٹ لایا گیا جو کہ کینسر کا علاج کرتا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی اس کو متعارف کرایا گیا, جو کہ ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اب میں را مٹیریل کی بات نہیں کر رہا, ہم را مٹیریل بھی ہم لے سکتے ہیں, لے رہے ہیں باہر سے. ہم ایسے پروجیکٹ کیوں نہیں بنا رہے کہ جس پہ ہماری ڈپینڈنسی امپورٹ بل پہ پھر تھوڑی سی کم ہو جائے؟ کیونکہ دیکھیں یہ کروڑوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہم خود بنا پائیں گے تو ہماری ڈپینڈنسی کم ہوگی, میکسیمم ہاسپٹلز میں ہوگا, علاج بہت بہتر ہوگا. بیکاز آج بھی اگر ہم سرکاری اسپتالوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت رش ہوتا ہے, بیکاز پاکستان کی پاپولیشن اور بڑے ڈائنامکس ہمارے ڈفرینٹ ہیں. سو ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی, بایو میڈیکل روبوٹکس از ون آف دی ایریا دیٹ از کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل. اور اس کے اندر اوبیسلی جو انویسو سرجریز جو ہوتی ہیں, جس کے اندر اوبیسلی آپریٹ کر کے ایک روبوٹ نے آپ کے باڈی کے اندر جانا ہوتا ہے,
اس کے پروسیسز کافی لینتھی ہوتے ہیں بیکاز اس میں آپ نے ٹیسٹ پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اس کی پھر آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے, جو میڈیکل ڈراپ کی اپروول ہے پاکستان کے اندر, انٹرنیشنلی جس FDA کی اپروول ہوتی ہے. اس میں اینیمل ٹیسٹنگ, سو دی پروسیس از ا بٹ ویری لانگ. لیکن جو چیز جو ابھی پاکستان کر رہا ہے نان انویسو پروڈکٹس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. لائک پرسنلی میں سائبر نائف از نان انویسو. یس ویل اف اٹس لیبروسکوپک اور اف اٹس گوئنگ انٹو دی باڈی تو وہ پھر انویسو کے اندر چلے جاتے ہیں, لیکن نان انویسو میں ہم پروسیسز کے اندر کافی کام کر رہے ہیں. اچھا. سو لائک فار ایگزامپل NCRA کی 2 لیبز ہیں, ایک نسٹ کے اندر ہی ہے اور ایک ہماری UT پشاور میں ہے, جو کہ اپر اینڈ لوور لمب پروسیسز کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا. سو بیسیکلی وہ لوگ جو کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے ہاتھ یا بازو کھو بیٹھتے ہیں, ان کے لیے ہم نے آرٹیفیشیل لمبس بنائے ہوئے ہیں. سو جو میرا ایریا ہے وہ بھی پروسٹیٹک اپر لمب کا ہے, تو وہ لوگ جن کا ہاتھ کٹ جاتا ہے ان کے لیے ہم مصنوعی بازو بناتے ہیں, اور یہ EMG ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اوکے, وہ کنیکٹ ہے آپ کے سگنلز کے ساتھ. ایگزیکٹلی, وہ الگ کا نظام ہے, الگ ایک بڑا انٹرسٹنگ نظام ہے. جس طرح آپ نے ECG دیکھی, آپ کے دل جب دھڑکتا ہے تو اس میں سے سگنلز نکلتے ہیں. اسی طرح EEG کی ڈومین ہے, آپ کے دماغ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی سگنلز نکلتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے جسم کے جو مسلز ہیں جب وہ کانٹریکٹ اور ریلیز ہوتے ہیں اس میں سے EMG سگنلز نکلتے ہیں. سو بیسیکلی جو بھی آپ کا ایکٹیو مسل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم سینسر لگاتے ہیں, وہاں سے سگنل ایکوائر کر کے آپ کے بازو کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب تک ہم کتنا کر چکے ہیں کام؟ یہ جی الحمدللہ اس کے اندر ہم نے 1 ڈگری آف فریڈم لمب آلریڈی ڈیولپ کر لیا ہے, اور پاکستان میں بھی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 8 افراد ہیں جو کہ ہمارا بازو استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ اور لوگ بھی. ہم AFIRM کے ساتھ تعاون کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ملٹی ڈگری آف فریڈم پروسٹیٹک لمب کے اوپر کام کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا, ہر دن بہتر آپ اسے کرتے جا رہے ہیں. سر میں چونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ بہت سے لوگ حادثات ہو جاتے ہیں, آپ کا بازو یا ٹانگ کٹ جاتی ہے خدا نخواستہ. سو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی اس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ آپ اس میں پروسٹیٹکس میں کام کر. تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ AFIRM کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. سو اگر ہمیں اس وقت جو کہ لوگ سن رہے ہیں اور خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ریسنٹلی ہوا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے جب یہ حادثہ ہوتا ہے کتنے عرصے بعد ہو از دا کینڈیڈیٹ فار دیٹ پرٹیکولر پروسٹیٹکس, کہ جو کتنے ٹائم بعد آئے گا, کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, کیا ہر کوئی کوالیفائی کر جاتا ہے, کس کو لگایا جاتا ہے یہ؟ جی جس بازو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یہ بلو ایلبو ہے. تو اگر آپ کی ایمپوٹیشن بلو ایلبو ہے, سو جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فرسٹ تھنگ دے ڈو از گو ٹو اے ہاسپٹل. اور اسی وجہ سے ہم بھی ہاسپٹل کے تعاون کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. لائک ڈائریکٹلی ہمارے پاس سبجیکٹس یا پیشنٹس نہیں آتے, سو وہ ہاسپٹل ہی جاتے ہیں, اور ہاسپٹل میں اوبیسلی جب ان کی فرسٹ ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, جب ان کا وونڈ ریکور اینڈ ہیل ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو آپ کے ریہیب کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ نے پروسٹیسس لگانا ہے. سو بیسیکلی اس کا جو گرپر ہے, اس کی جو سرکٹ ہے, اس کا جو سینسر ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ڈائریکٹلی ہاسپٹل کو ہی. اور جو اس کا جو ساکٹ ہے وہ چونکہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کرتا ہے کہ آپ کی ایمپوٹیشن کہاں سے ہے, اور اوبیسلی وہ دونوں ہاتھوں کا میجرمنٹس لے کے اس کے مطابق ساکٹ وہاں سے بنتا ہے. تو اسی طرح مل کے ایک بازو تیار کیا جاتا ہے ہمارے سبجیکٹس کے لیے. ایک بازو ویسے کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کی؟ اس کی جی کاسٹ ویری کرتی ہے. اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل پروڈکٹس ہے اس کی نسبت یہ کافی سستا ہے, اور اراؤنڈ اٹ اسٹارٹس فرام 3 لاکھ روپیز ٹو 6 لاکھ روپیز. تو آپ کے پاس مختلف ویریشنس کے ہوتے ہیں. لیکن جو میں ابھی جو ملٹی ڈگری آف فریڈم بازو کی بات کر رہا ہوں, یہ پاکستان کے اندر ابھی اس لیول کا ڈیولپ نہیں ہوا جو کہ انٹرنیشنلی اویلیبل ہے. اور جو انٹرنیشنل کی کاسٹ ہے بیکاز آف دی ڈالر پیرٹی اینڈ آل, وہ تقریباً ابھی 4 ملین پلس جا چکا ہے. لیکن پاکستان بھی دیکھیں کام کرتا ہے. آئی تھنک ان اے ایئر اور سو ہم پرابلی کر پائیں گے اس کو. یہ ود ان اے فیو منتھس انشاءاللہ ہمارا لانچ ہو جائے گا. یس, جو ملٹی ڈگری آف فریڈم ہے دیٹ از نیئرلی ریڈی. ابھی ہم اس کے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اور ونس دی ٹیسٹ از ڈن سو ود ان اے فیو منتھس انشاءاللہ AFIRM کے ساتھ. اور تقریباً یہ اگر ہم کاسٹ کمپیئر کریں گے تو 50% کٹ تو آئے گا. مور دین دیٹ 3 to 4 ٹائمس ہم اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. 3 سے 4 گنا سستا ہوگا. ملٹیپل سے مراد یہ کہ آپ کی ساری فنگرز بھی اس میں کام کر رہی ہوں گی, گریپنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو اور بہتر کر پا رہے ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا جو اپنا ایک فوکس ہے نا وہ میڈیکل کے شعبے کے ساتھ بڑا لنکڈ اینڈ الائنڈ ہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا جو آپ کی نظر سے گزرا, ذرا آپ خود اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, جو ڈائریکٹر جو نیچے کام ہوتا ہے, اور کون سے پروڈکٹس ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں؟ جی بالکل, ہماری جو UT لاہور کے اندر لیب ہیں
انہوں نے پاکستان کا پہلا کوبوٹ ڈیولپ کیا ہے. اب میں تھوڑا سا کوبوٹ کے بارے میں, جی یہ بڑا نئی ٹرم ہے. یہ بیسیکلی جو روبوٹک مینیپولیٹرز ہیں انڈسٹری کے اندر, اس کے اندر جس طرح ہمارا یہ نارمل بازو ہے, اس طریقے سے روبوٹک بازو ہوتا ہے جس کو ملٹی ڈگری آف فریڈم مینیپولیٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے عموماً یہ گاڑیاں بنتے ہوئے دیکھی ہوں گی کہ بڑے بڑے روبوٹس ہیں جو دروازہ بھی کرتے ہیں, اسمبل کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ایگزیکٹلی اس قسم کا پاکستان کا جو پہلا پروڈکٹ ہے وہ ہماری یو ٹی لاہور کی لیب ڈیولپ کر چکی ہے. اسٹینڈرڈ مینیپولیٹر اور کوبوٹ کے اندر فرق یہ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں, جب وہ روبوٹ کسی انسان کو اسٹرائک کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے رادر دین اسٹینڈرڈ روبوٹ جو کہ ڈیمیج کر سکتا ہے انسان کو, تو اس لیے اس کو کوبوٹ کا ٹرم بولا جاتا ہے. تو اس کا جو ہارڈ ویئر ہے, اس کا سافٹ ویئر ہے, وہ پاکستان کے اندر ہی ڈیولپ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک ٹیلی روبوٹکس کا جس طریقے سے کانسیپٹ ہوتا ہے, ہیپٹکس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے ایک حصے میں ہیں اور آپ روبوٹ کو دنیا کے دوسرے حصے میں کنٹرول کر سکیں. سو ہماری جو NED کی لیب ہے انہوں نے ایک لنک اسٹیبلش کیا تھا جو کہ آسٹریا اور پاکستان کے بیچ میں تھا, جس میں سے آپ ایک روبوٹ کو 7000 کلومیٹر دور سے کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو لیٹنسی ہے, جو ڈیلے تھا, وہ 250 ملی سیکنڈز کا تھا. سو دیٹس ریئل ٹائم, یہ نیئرلی ریئل ٹائم ہے. اس کے علاوہ ہماری جو میرپور یونیورسٹی کی لیب ہے وہ آٹونومس کارس کے اندر کام کر رہی ہے. سو بیسیکلی آج کل ڈرائیور لیس کار کی طرف ہر کوئی جا رہا ہے, تو پرابلی آ بھی چکی ہے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے پہلے ایک چھوٹا 2 سیٹر آٹونومس کار ڈیولپ کی تھی, اور ابھی ہم نے ایک آٹونومس لوڈر ڈیولپ کیا ہے جو کہ تقریباً 350 450 کا وزن اٹھا سکتی ہے, اور یہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سوام روبوٹکس لیب ہے, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی ہے جو کہ UT ٹیکسلا کے اندر ہے. اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ سوام کا مطلب یہ ہے کہ بس چھوٹے چھوٹے روبوٹس, ٹھیک ہے, جو کہ آپس میں مل کے کوئی ٹاسک پرفارم کر سکیں. کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں, نو ہیومن انٹرونشن, چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں جو کہ آپس میں خود کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف انہوں نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے سوام کا, بلکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے روبوٹس بھی بلڈ کر لیے ہیں جو کہ میڈ ان پاکستان ہیں, اینڈ دے آر اویلیبل فار کمرشل. وہ ٹاسک نارملی کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹاسک کوڈ بی اینی تھنگ. آپ مشن پلاننگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو UGVs وچ آر انمینڈ گراؤنڈ وہیکلس جو کہ زمین کے اوپر چلتے ہیں, وی ہیو UAVs وچ آر انمینڈ ایریل وہیکلس جیسے آپ نے ڈرونس دیکھیں. سو ایک ان کی جو آپ مشن پلان اس طرح کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک لیڈ UAV ہو سکتا ہے جو کسی ٹارگیٹ کو ایکوائر کرے اور اس کو سراؤنڈ کرے, اور باقی روبوٹس بھی اس کو جا کے سراؤنڈ کر سکتے ہیں فرام ڈفرینٹ اینگل. ٹھیک ہے, تو آپ ٹارگیٹ ٹریکنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ود ملٹیپل پلیٹفارمس ان سرٹن ٹاسک. سو دس از دی سوام ٹیکنالوجی جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس میں, چونکہ ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو پاکستان انڈیا کا ایک جنگ کا ماحول بنا تھا, اور اس میں جس طرح سے پاکستان کو فتح حاصل ہوئی, اس میں جو اسرائیلی ساختہ ڈرون بھی استعمال چونکہ دوسری سائڈ سے ہوئے تھے, تو کیا ہم ان کو وارز میں بھی استعمال کر پائیں گے جس ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. سوام میں فائدہ یہ ہے کہ آپ ملٹیپل روبوٹس کو ایک ٹارگیٹ دے سکتے ہیں, اور اس کے اندر کچھ آپ کے ٹریکنگ کے کام آ سکتے ہیں, کچھ آپ کا ٹارگیٹ کو انگیج کرنے کے کام آ سکتے ہیں. سو یس, یہ بالکل. سو دشمن ذرا سن لے کہ ہم ٹیکنالوجی میں کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے ہم ڈیٹرنس کی پالیسی پہ بہت زیادہ بلیو بھی کرتے ہیں. سو اٹس ویری گڈ جی, کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں نہیں چھیڑتا ہم کچھ نہیں کہتے, کوئی چھیڑتا ہے ہم چھوڑتے نہیں ہیں, تو ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم اس پہ اور طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک میں اور بھی ایڈ کرتا ہوں, ابھی ریسنٹلی ہم لوگ جو نسٹ کے اندر ہماری جو EMA کالج میں لیب ہے, تو ہم لیگڈ روبوٹکس کے اوپر بھی اب کام کرنا شروع ہو گئے. سو ویل روبوٹکس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جس میں پلیٹ فارمز ہیں مختلف, لیکن ابھی یہ ہے کہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والا روبوٹ بھی ریسنٹلی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم لانچ کریں گے. زبردست. اچھا, اب چونکہ نسٹ کی بات آپ نے کی, تو نسٹ میں نے انٹر میں بتایا کہ NERC بڑا زبردست کمپٹیشن ہے آپ لوگوں کا, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپیشن بہت اچھی ہوتی ہے. جس طرح ہم نے کہا اسکولس کے بھی ہوتے ہیں کچھ گروپس, اور ایون ہمیں مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھنا بھی چاہتا ہوں چونکہ ہم جب وہاں جاتے ہیں اس ایونٹ پہ, اور ایون اس کمپٹیشن کے بعد جو ونرز ہوتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں شوز میں ان سے انٹریکشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے, ہم ان کے پروجیکٹ کے متعلق جان بھی رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے پھر بڑے بڑے روبوٹس اور روبو وارز ہوں, یا پھر وہ بالکل چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں, ایون ڈرونز اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن ہمیں اس میں یہ نظر آتا ہے, یا ان کی رائے بچوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بنا تو لیا, کمپٹیشن بھی ون کر لیا, ناٹ جسٹ NERC, ہم اسی پروجیکٹ کے ساتھ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھی جاتے ہیں, وہاں بھی ون کر کے آتے ہیں, بٹ واٹس نیکسٹ؟ اس کے بعد ان روبوٹس کو ہم کمرشلی استعمال کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیا بہت اچھا ہوتا ہے, آپ نے اچھے سے کنسیو بھی کیا ہوتا ہے, آپ نے پریزنٹ بھی کر دیا ہوتا ہے, بٹ اس کی شاید
اس وقت ضرورت نہیں ہوتی. ڈو یو تھنک یہ ایک ریزن ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. پہلی بات NERC ڈپارٹمنٹ آف میکاٹرونکس انجینئرنگ 2003 سے کنڈکٹ کروا رہا ہے. سو اٹس اے ویری ون آف دی اولڈسٹ ایونٹس وی ہیو ان دی کنٹری. اور اس کا مقصد وہ جو ان کو تھیم دی جاتی ہے ہر سال ایک نئی تھیم ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایوری ایئر وی چینج دی تھیم. لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک کمرشل روبوٹ بنا کے کمرشلی لے کے جانا. وہ نہیں مقصد ہی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بتانا کہ روبوٹکس ہے کیا چیز, روبوٹ بنتا کیا ہے, بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہم ایک انڈیجنس کیٹیگری کی بات کریں تو اس کے اندر روبوٹ کے اندر ایک میکینیکل اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی الیکٹرانکس ہوتی ہے, اور تیسری چیز اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جب یہ تین چیزوں کے اوپر آپ کا ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں آپ کی, اس کے بعد پروڈکٹ کوڈ بی اینی تھنگ. سو بیسیکلی وہ کانفیڈنس دینا ہوتا ہے ان بچوں کو کہ آپ ایک ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو کہ ایک سرٹن ٹاسک کمپلیٹ کر سکتا ہے. اوکے. اب انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو گیج کر کے اسی چیز کو ڈیولپ کرنا فردر ایز پر دی ریکوائرمنٹ, وہ فار دیٹ یو نو دے ہیو ٹو تھنک اینڈ دے ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ. تو بیسیکلی اٹس مور آف گیونگ دیم دیٹ اسکل. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک وہ کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور بچوں میں ایک ارج بھی آتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے یہ, وہ جو ایک انتھوزیازم ہوتا ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. سو ڈو یو تھنک ان ریسنٹ فیوچر ہمیں دیکھیں گے کہ انسان اور روبوٹ کا فرق ختم ہو جائے گا؟ یہ آلریڈی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی تو لیگڈ روبوٹس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کسی نے بہت اچھا ایک کمنٹ کیا تھا. اس کے اندر ایک چائنیز روبوٹ تھا اور وہ بڑا زبردست قسم کا ڈانس کر رہا تھا, ویری ڈیکسٹرس موومنٹ اینڈ آل دیٹ. اور اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایک زمانہ تھا جب انسان روبوٹ کی طرح ڈانس کیا کرتا تھا, آج روبوٹ انسان کی طرح ڈانس کر رہا ہے. تو ابھی اٹ واز سو ڈیکسٹرس, اور جو موومنٹ وہ کر رہا تھا وہ آئی مین آپ کہیں گے کہ انسان کے لیے بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روبوٹ کی ایک خاصیت کیا ہے. فار ایگزامپل میں ایک روبوٹ جو کہ لیگڈ روبوٹ ہے اس کو ہوا میں کلا بازی مارنا سکھاؤں اور وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے, تو اس نے ایک چیز سیکھ لی ہے. اب اس قسم کے 1000 روبوٹ میں بھی میں وہ کوڈ ڈال دوں تو وہ کلا بازی مار سکتے ہیں. لیکن اگر میں ایک انسان کو کلا بازی کروں سکھاؤں تو اس کو کافی ٹائم لگے گا, لیکن وہ چیز اب وہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا. باقی کو اتنے ٹائم میں سکھانا پڑے گا. ایگزیکٹلی اتنے ٹائم پہ سکھانا پڑے گا. سو روبوٹکس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ڈیکسٹرس ہو جاتا ہے, دے کین ورک 24/7, اینڈ دین اگین وہ ایسی جگہوں پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ انسان نہیں جا سکتا. سو جو آپ کا ایک سوال تھا کہ کیا روبوٹ جو ہے وہ انسان کی کیپیبلٹیز رکھ سکے گا, میرے خیال سے روبوٹ کی کیپیبلٹیز ریلیٹیولی زیادہ ہوں گی. آپ مریخ پہ دیکھ رہے ہیں روبوٹ چلا گیا, ابھی تک انسان نہیں گیا. سو آئی مین اٹ ہیز سو مینی کیپیبلٹیز, اینڈ دیٹ از یو نو ویئر آٹومیشن کمز, اینڈ دیٹ از وائی دس از این ایمرجنگ فیلڈ. اور اس میں لوگوں کو انٹرسٹ بھی لینا چاہیے کیونکہ یہ مستقبل کی فیلڈ ہے. مستقبل کی ہے یا بس اب یہ آ چکی ہے؟ آ چکی ہے. آج کل AI از آن دا ٹاپ, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ AI, لیکن مستقبل میں آپ کے جو AI ہے اس کو ہارڈ ویئر پلیٹ فارمس کی ضرورت ہوگی. I was about to ask this, کہ جو کمبینیشن ہوگا دس روبوٹس اینڈ دین AI, کیونکہ جب ہم بات کریں کہ انسان سے کمپیریزن کی تو ظاہر ہے, جسٹ امیجن having a robot here sitting talking to you and talking to the audience, اور آپ ڈفرینشیٹ بھی شاید نہ کر پائیں. اور پھر جو سافٹ ویئر اس کو دیا ہوگا, جو آپ نے جس طرح کہا نا وہ کلا بازی سکھانے والی بات, تو جو آپ نے اس کو بتا دی ہے, جو پروگرام کر دی ہے وہ تو کر دی ہے, پلس AI کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے ان جسٹ نو ٹائم, اور وہ جس طرح سے پریزنٹ کرے گا وہ پھر شاید انسانوں کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے. سو پھر وہی اگین سر بات آ جاتی ہے نا کہ پھر ریپلیس کر دینا انسان کو یا جابس کو, وہ چیزیں پھر وہ لوگوں کی رائے اس میں بن جاتی ہے کہ کیا انسان کو ریپلیس کر دے گا روبوٹ. تو اگین دیٹس کویسچن از ویلڈ کہ کیا ریپلیس کرتا جا رہا ہے یا کر لے گا, یا کہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ اسسٹنٹ ہی بہرحال رہے گا؟ ویل میرے خیال سے تو ریپلیسمنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, بٹ دین اگین اٹس ایولیوشن. سو ہیومن بینگس ول ہیو ٹو ایوالو ایز ویل. نارملی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ ساری جابس لے جائے گا. میں نارملی کہتا ہوں کہ یہ جابس اس طریقے سے نہیں لے جائے گا, لیکن جابس کی جو نوعیت ہے اس نے بدل جانا ہے. سو آپ کے جو بیسک ٹاسکس ہیں, فار ایگزامپل بہت سی انڈسٹریز ہیں جو کہ آٹومیشن کی طرف نہیں جاتے بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا رسک لگا ہوا ہے, لیکن یہ اب ایک نیسیسٹی اور ریکوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے. بیکاز جب آپ آٹومیشن کو لے کے آتے ہیں تو آپ کی ییلڈ بڑھ جاتی ہے. آپ انڈسٹری میں اگر آٹومیشن لے کے آئیں گے, ییلڈ جب آپ کی بڑھے گی تو آپ کے پروفٹس بڑھ جائیں گے, جس کی وجہ سے آپ ایکسپینشن کر سکتے ہیں, اور جب ایکسپینشن ہوگی تو آپ کے پاس نئے جابس جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب
فار ایگزامپل ایک انڈسٹری ہے جو کہ ایک مہینے میں 1000 پروڈکٹس بنا سکتی ہیں, اگر تو وہ اسے 1 لاکھ پروڈکٹ بنانا شروع کر دے تو اوور آل اس پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. بالکل ایسے تو آپ کی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے آٹومیشن کے اندر وہ زیادہ ہوگی, بٹ چونکہ آپ کی ییلڈ انہانسمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن بڑھ رہی ہوگی, آپ کے پروفٹ مارجنس بڑھ جائیں گے. سو جب آپ ریکور کر لیں گے اپنی انیشل کاسٹ کو تو اوور آل چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سستی ملنا شروع ہو جائیں گی. ویری ٹرو سر. آلریڈی پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے, پھر ہم کیا روبوٹس کی پاپولیشن بھی کاؤنٹ کریں گے؟ روبوٹس آلریڈی پاپولیٹ, آئی مین بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ جیسا آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, سنگاپور کو دیکھ لیں, وہاں پہ جو انڈسٹری ہے وہاں پہ روبوٹکس اینڈ آٹومیشن از لائک ایوری ویئر. اوکے, ٹھیک ہے, تو کافی دیز آر ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ ہائیسٹ ڈینسٹی آپ کو ملے گی انڈسٹری کے اندر روبوٹکس کی. اوکے, اور بائی والیوم اگر ہم بات کریں تو چائنا ہے, اور اس کے علاوہ جو لیڈنگ کنٹریز ہیں اس میں ہمارے پاس جرمنی, یو ایس اے, یہ بھی جاپان شامل ہیں, یہ شامل ہیں. گریٹ سر. لاسٹلی کوئی میسج اب دینا چاہتے ہیں اسپیشلی پاکستان کے ان بچوں کو جو کہ ابھی اسکول پہ ہیں, ان کے پیرنٹس کو جن کے بچے ابھی اسکول میں ہیں, چونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ اب آ چکا ہے اے آئی اینڈ روبوٹس اینڈ دین کمبینیشن اینڈ دین موونگ فارورڈ, سو کوئی میسج اب دینا چاہتے ہوں؟ جی بالکل, جو میسج میں دینا چاہتا ہوں بچوں کو وہ یہی ہے کہ آپ انجینئرنگ کے شعبے میں آئیں, اور اگر آپ روبوٹکس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو میکاٹرونکس وہ انڈر گریجویٹ کی ڈگری ہے جو کہ آپ کو روبوٹکس سے قریب لے کے جاتی ہے. اس کے بعد آپ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ہر ایک ایریا کے اندر, چاہے وہ میکینیکل سائڈ ہو, پروگرامنگ سائڈ ہو, اے آئی سائڈ ہو, روبوٹکس ہو, آٹومیشن ہو, انسٹرومنٹیشن ہو, تو آپ اس کے اندر یہ فردر تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر محنت کریں کیونکہ ہمارے ملک کو ایسے ہونہار اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے جو کہ اس شعبے کو آگے لے کے جائیں. دیٹس ویری ٹرو. ڈاکٹر عمر شہباز بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کر رہے تھے, کیونکہ اکثر ہم یہ رائے سن رہے ہوتے ہیں جی پاکستان میں کیا رکھا ہے, ہم یہاں پہ کیا کریں, ہم یہاں پہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے. تو آپ نے بڑھنا ہے, آپ نے اپنے مواقع تلاش کرنے ہیں, اور آپ نے وہ ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اپنے لیے بھی, اپنے آنے والوں کے لیے بھی. سو اپرچونیٹیز بھی ہیں, آپ نے رائٹلی ٹیپ کرنی ہے, اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے, اپنی کریٹیوٹی اس میں ایڈ کرنی ہے, اور پھر آگے بڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے ڈائنامکس میں جس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں سم ٹائمز کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں چاہے کچھ سملر سچویشنز ہوتی ہیں, کیسے کوئی اس سے نکلا, ہم اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. آج پروگرام میں ایسی زبردست خاتون نے جوائن کیا جو کہ کئی سالوں سے یو ایس میں مقیم ہے, اور جس طریقے سے وہاں پر وہ کام کرتی آئی ہیں, وہ چاہے خواتین کے لیے ہو, وہ چاہے بچوں کے لیے ہو, شی از ڈوئنگ امیزنگ ماشاء اللہ. شی از این انٹرپرینیور. اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, اور بہت ایکٹیولی پالیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, یہاں کی نہیں وہاں کی. سو آج ہم ان سے ذرا سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر کام کیا, اور کیا پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کی خواتین کے لیے ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, کس طریقے سے ان کو بزنس کی طرف وہ لے کر آنا چاہتی ہیں, وہ کیا سوچ رکھتی ہیں, کیا رائے رکھتی ہیں. چونکہ جتنا انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا, بہت ریکگنیشن ان کو ملی, جس میں سے ایک میں صرف یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, دیٹ ان کو ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ ملا. سو لیٹس ویلکم عائشہ خان آن دا سیٹ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم شعیب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. عائشہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یو ایس اور یہاں ظاہر بہت زیادہ فرق ہے, ڈائنامکس ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں, خواتین کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا پاکستان کی خواتین ٹھیک ہے ہر فیلڈ میں ہی سے آگے تو آ رہی ہیں, بٹ جس کوانٹٹی میں آنا چاہیے اس میں نہیں آ رہی ہیں. سو کیا امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, یا ایسا ہی تھا کہ اسی طرح کے چیلنجز جو کہ آج پاکستان فیس کر کے وہاں پر بھی اسی طرح کے چیلنجز تھے؟ جی شعیب, ایسا ہی ہے کہ امریکہ میں بھی خواتین جو ہیں چیلنجز کو فیس کرتی ہیں. یہاں پہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ہماری خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. جو ایک چیز کی کمی میں دیکھتی ہوں وہ ہے اویئرنیس. ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو یا کچھ ایسا ان کے لیے کیا جائے جن کو ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو یہی ایک میرا ویژن ہے, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں چاہتی ہوں کہ بینگ اے ویمن اور بینگ اے پاکستانی امریکن, میں وہاں پہ, کیونکہ دیکھیں پاکستان میری مدر لینڈ ہے, یو ایس اے جو ہے وہ میرا ہوم لینڈ ہے, تو وہ دونوں کنٹریز کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں وہ میں کر بھی رہی ہوں. لیکن پاکستانی خواتین کے لیے میرا ایک خواب ہے, اسپیشلی جو ینگ گرلز ہیں, کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کے جو باقی
مطلب سائڈس ہیں جو پنجاب اور باقی ایریاز، لیکن جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ بچیاں اسپیشلی پڑھنے کے لیے جن کو دقت ہے، جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کچھ فیملی پریشر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتی ہیں بینگ اے فیمیل، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو نا تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم کیسے ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایجوکیشن میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلا اسٹیپ ہے جو کہ بہت رائٹلی آپ نے سوچا کہ وہ ہے ایجوکیشن، ایکسیس آف ایجوکیشن، یہ ظاہر بچوں کو ہوگی، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوگا. سو ہم اگلے اسٹیپ پہ بھی ضرور بات کریں گے چونکہ جتنی بچیاں دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بہو کی بھی خواہش ہے لیکن کام نہیں کرنے دینا. سو حالانکہ MBBS کیا اس نے، اتنے سالوں کی محنت کی ہے، تو واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ادر ڈسپلنس جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف بس پڑھ لیتی ہیں لیکن ہمیں اس کے بعد ایکٹیولی نظر نہیں آتی ہیں کام کرتے ہوئے. کیا ریزن صرف اور صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے؟ ایکچولی دس از مائی اوپینین. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ USA میں چائلڈ کیئر کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے. چائلڈ کیئر کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں وہ اپنے بچے کو چائلڈ کیئر سینٹر میں ڈراپ کرتی ہیں 9 to 5 اور 9 to 6، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے بچے کو پک کر کے اور گھر چلی جاتی ہیں. اسی طرح ہماری جو خواتین ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور بہت سے شعبوں میں بڑی کامیاب ہیں، لیکن بینگ اے ویمن، بینگ اے وائف، بینگ اے مدر، ان کے لیے ہڈل ہوتی ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتی ہوں. تو ان بچوں کی اچھے سے اگر ٹیک کیئر اور ایسے سینٹرز یہاں پہ اوپن کیے گئے، چونکہ میرے وہاں پہ چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں USA میں، میرے پاس بے شمار خواتین بھی ہیں لیکن اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے پاکستانی فیمیل کی ہے جن کو میں نے ٹریننگ دے کے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی خواتین پاکستان میں بھی ہیں جو کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی ہرڈل سب سے پہلے ان کی فیملی اور بچے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں ان کا یہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے ایز اے مدر، ان کی پرائیورٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اگر ہم چائلڈ کیئر کو پاکستان میں تھوڑا سا پروموٹ کریں تو وہ اپنے بچوں کا بھی خیال کر سکتی ہیں اور وہ اپنے خواب بھی پورے کر سکتی ہیں. اچھا پر دیکھیں اس میں پھر دو باتیں ہیں، کل ہی ہم نے اس پہ سیگمنٹ بھی کیا کہ وائی ناٹ ٹو ہیو دیٹ انفراسٹرکچر ان دا آفیسز. لائک ہم دیکھیں کہ ہمارا جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، چونکہ دیکھیں نئے ٹھیک ہے آپ نے امریکہ کی بات کی، آپ چونکہ وہاں پر بڑا ایکٹیولی کام کریں، بٹ اگر پاکستان کو ہم دیکھیں ظاہر ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہیں. یہاں پر اگر خواتین نے کام کرنا ہے، وہ اگر بچہ ایک چائلڈ سینٹر میں جا کے چھوڑیں گی تو ظاہر اس کی کاسٹ آئے گی. اس کے برعکس اگر ان کے آفس میں ہی وہ اسپیس موجود ہو اور وہ فیسلٹی موجود ہو کہ آپ بچہ لے کر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس اوکے ٹو ہیو یور کڈ ایٹ یور آفس، تو ان کا تو زیادہ آسانی اور سہولت سے کام ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ورنہ بھی مائنڈ لگا وہیں رہتا ہے کہ میرا بچہ وہاں پر ہے، اب کھانسا ہوگا، اب رویا ہوگا، اب بھوک لگی ہوگی، تو یہ مسئلہ تو رہے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم کو نا شعیب کہیں سے بھی نا انیشیٹو لینا ہے. یہ درست بات ہے. تو جب تک آپ کسی بھی چیز کی شروعات نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنی اسٹوڈیو سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں تو میں ڈیڈیکیٹ کر دیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ لائک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت اچھا، یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے، کیونکہ خواتین کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم کو اس چیز کے لیے دیکھنا ہے. اور جو ینگ گرلز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو ارلیئر بتایا کہ ان کی ایجوکیشن کو ہم نے دیکھنا ہے. ہم لوگ دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کیا کیا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، دیر از سو مینی تھنگس. تو ہم لوگوں کو خود سے کچھ کرنا ہے. اور میں خواتین سے اکثر یہ بات جب میں اپنے باتیں کرتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو دوست ہے آپ ان سے بات کریں، پازیٹیو بات کریں، وہ آگے جا کے ضرور بات کرے گی، تو اس طرح سے ایک پازیٹیو میسج ہمارے یہاں پازیٹیو بات نہیں ہوتی نا، ہمارے یہاں ہوتی ہیں چغلیاں. اچھا، وہ 2-3 خواتین، ناٹ جسٹ خواتین، مردوں میں بھی یہ خصلت خاصی حد تک سرایت کر چکی ہے، لیکن وہ جو گروپ ایک بیٹھا ہوتا ہے تو دیکھیں پازیٹیو بات بہت کم ہو رہی ہے، پروگریسو ٹاکس بہت کم ہو رہی ہیں. آپ گھروں میں دیکھ لیں، یہاں پر تو ہمارے ہاں سونے سے پہلے بھی جب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا بات ہو رہی ہے، جی وہ فلانے نے یہ کہہ دیا اور فلانے نے وہ کر دیا اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہم سب رات کو اپنے آپ کو ہیرو بنا کے سوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اگلے سارے غلط ہیں. پروگریسو ٹاکس نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پرابلمس تو ہر جگہ پہ ہے، صحیح بات ہے، پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہیں، سب طرف ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کیونکہ آئی ایم اے پازیٹیو پرسن، سو میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ پرابلمس پہ بات مت کریں، آپ سلوشن پہ بات کریں. صحیح بات.
डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर प्रॉब्लम्स, लेट्स टॉक अबाउट द Solution, सोल्यूशन। सही बात है। मुझसे कोई प्रॉब्लम की बात करता है, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, तो आप मैं अगर कहती करें हूँ ठीक कर लो। तो आप बताएं, प्रॉब्लम्स को रहने दें, मुझे पता है ये सही प्रॉब्लम्स बात है। चले आए बात करते हैं कि बहुत इसका दुरुस्त। सोल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत जरूरत तो अब ये चीज़ है जो मैं आपके भी चैनल से ये स्प्रेड करना चाहती हूँ। जबरदस्त। पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हर चीज़ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि आपको जहाँ पे मसला नज़र आता है ना, आप उसको हल करने के लिए कोशिश करें। मसला आइडेंटिफाई हो गया है, सालों से हो चुका है, पता है हमें, नहीं सुनना मज़ीद, हल करो। अच्छा, वैसे ऑन लाइटर नोट, क्या पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह अमरीकी ख़वातीन भी आपस में बैठ के इसी तरह की गुफ्तगू करती हैं? आप गुफ्तगू करती हैं, लेकिन मुझे चूँकि बहुत अरसा हो गया, या शायद मेरा सर्कल ऐसा है, Okay. वहाँ पे बहुत कम मैंने ये चीज़ देखी है। Okay. वहाँ पे मैंने ये देखा है वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। ठीक है, और अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैं देखती हूँ कि लोग अपने काम से कम और दूसरों के काम से ज़्यादा काम रखते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक ये भी बड़ा मसला है कि अपना काम नहीं करना, दूसरे का काम करना है। उसे कहना तुम ना करो मैं करूँगा, भाई अपना कर लो ना, अपना क्यों नहीं कर रहे? Right. सादी सी बात ये सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है सम टाइम। टाइम इज़ मनी, यू नो। हाँ, सही बात है। वक्त बहुत कीमती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसको वो रियलाइज़ नहीं करते। वेरी ट्रू। तो ये हमें, अब आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, मैं देखती भी हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे कम टाइम मिलता है, Right. लेकिन चूँकि वो टाइम डिफरेंस की वजह से, लेकिन मैं देखती हूँ राइजिंग पाकिस्तान Thank you. आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करें। Thank you very much. लेकिन अगर हम इसी तरह से पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं उनके जहन में कोई ना कोई बात रह ज़रूर जाएगी। वेरी ट्रू जी। अगर आपने, मैं ये कहूँगा कि एक दिन उस पूरे शो से अगर आपने किसी एक शख्स की ज़िंदगी बदल दी है, उसको आपने एक ट्रैक दिखा दिया है, उसको आपने एक रोशनी दिखा दी है, उसे एक रास्ता दिखा दिया, उसे चलने का तरीका बता दिया है, उसके इशू को समझते हुए उसके सोल्यूशन की बात कर ली है, तो यू हैव डन योर जॉब। और उसके बाद ज़ाहिर है वो एक इफेक्ट है ना, आपने किसी के लिए सहूलत पैदा की है तो वो किसी और के लिए करेगा, वो किसी और के लिए करेगा, एंड दैट्स हाउ चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। अच्छा, क्या अमेरिका में या फॉर दैट मैटर हम जब तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, क्या वहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि वो जेंडर को लेकर उस तरह की डिस्कशन नहीं होती? काम है, खातून है या मर्द है, काम करना है, जेंडर इज नथिंग टू डू विद दिस, ऐसा है? Gender is the last thing that we talk about, to be honest. Great. And मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा होए। Gender is the first thing we talk about. Exactly, thank in you. Pakistan. Because in Pakistan is like a first thing कि हम बात करते हैं ख़वातीन के लिए। तो देखें, ये चीज़ है जो मुझे, जब मैं, क्योंकि अब मैंने तो अब दोनों कंट्रीज़ को देखती हूँ, बिल्कुल सही यूएस बात को है। भी, पाकिस्तान को भी। अब मैं हूँ, पाकिस्तान हमारी पहचान है, बेशक। ठीक है, मैं यूएस सिटीज़न हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ। सही बात है। पहले पाकिस्तान फिर बाद में अमेरिकन, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पे नहीं रहते और जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जबकि हम वहाँ पे होते हैं, हम ट्रैश नहीं फेंकते, यहाँ पे जब आते हैं वही लोग, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जब यहाँ आते हैं तो वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, उनको कहते हैं हम क्यों। तो मैं कहती हूँ नहीं, आप लोगों को ये एग्जाम्पल सेटअप करनी है लोगों के लिए। तो ये चीज़ है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जेंडर की जहाँ आप बात करते हैं, तो ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने, देखें, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, सब लोग हैं, तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के बहुत कुछ कर रही हैं और करना चाहती हैं। लेकिन मैं उन ख़वातीन को ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं सकती हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कोई है नहीं जो उनको गाइड कर सके कि आप ये काम ऐसे कर सकती हैं। तो गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा आप गाइड कर दें। टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपने बहुत दुरुस्त कहा। आज अगर आप किसी भी घर में जो हाउस वाइफ उनसे भी पूछे ना, तो वो कहेंगे हम करना चाहते हैं। हाँ। डिग्रीज हैं, टैलेंट है, वो अर्ज है काम करने की, लेकिन बड़ा दुरुस्त कहा कि उन्हें पता नहीं है कि हमने क्या करना है। घर में कोई गाइड नहीं कर रहा उनको, क्योंकि घर वाले जो हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हस्बैंड्स, अपने ऑफिस या अपने बिजनेस उसमें मसरूफ़ हैं। वो ख़वातीन ख़ुद से जब ट्राई करने की कोशिश करती हैं, स्कैम्स हो जाते हैं। वो बेचारी ट्राई करती हैं हम कोई बिज़नेस करें, एज एन एंटरप्रेन्योर हम कुछ काम कर पाएँ, नहीं समझ आती, धोखे हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है घर वाले कहते हैं तुम रहने दो, तुम घर ही बैठो, तुम कुछ मत करो। सो ये बड़ा मसला है कि हम उनको वाकई एम्पावर्ड करें, उनको वो माहौल फ़राहम करें, वो कॉन्फिडेंस भी दें कि नहीं यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे में जो आप इस पर पाकिस्तान मौजूद हैं, क्योंकि आप तो बहुत फ्रीक्वेंटली माशाल्लाह ट्रैवल करती हैं पाकिस्तान में,
کچھ آئیڈیا ہے جو آپ لے کر آئی ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی خواتین کے لیے، بالخصوص رورل خواتین کے لیے؟ جی ہاں، ابھی پرائم منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز خواتین ہیں جو پوری دنیا میں، چاہے وہ یو ایس میں ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہیں، آسٹریلیا میں، قطر، کہیں پہ بھی ہیں، بزنس ویمنز ہیں، ان کو یہاں پہ لایا جائے. ایک جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ایک کنونشن کیا گیا تھا اوورسیز پاکستانیز کا اسلام آباد میں، اس کو لیڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل، اور جو او پی ایف کے چیئرمین ہیں سید رضا قمر صاحب، میں ان کا نام ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بہت کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اوورسیز پاکستانیز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا گیا جتنا کہ اب فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. تو ہم نے اب یہ ریکویسٹ میں نے ان کو کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک ایسا کنونشن کریں خواتین کے حوالے سے، لیکن اس میں آئی لیگ تو شامل ہوئیں گی، لیکن جو پاکستان کی ایوریج خواتین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بلایا جائے، اور ان کی جیسے اب میری آرگنائزیشن ہے، میری جیسی اور بہت سی خواتین ہیں جن کی آرگنائزیشنز ہیں، اینڈ وی وڈ لو ٹو ہیلپ دیز ینگ گرلز اینڈ ویمن. تو ہم ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے اسکل سینٹرز بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم گورنمنٹ سے کہیں کہ آپ، ہاں ہمیں گورنمنٹ کا آف کورس ساتھ تو چاہیے ہے، لیکن ان کے لیے ہم خود یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ویری سون دے لائک دا سجیشن اینڈ دے سے لائک وی وڈ لو ٹو ڈو دس. تو اب دیکھیں انشاءاللہ ویری سون اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کا بہت اچھا امپیکٹ پوری لائک میں چاہتی ہوں کہ پورے پاکستان سے خواتین کو بہت اچھا آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ کا اپنا ایک ذرا ایکسپیرینس لیول ہے، آپ یو ایس کو سمجھتی ہیں آپ اس، اور بہت ساری خواتین جو یو ایس میں رہتی ہیں، پھر یو کے ہوگا، پھر جرمنی، اینڈ دین اٹلی، اینڈ دین فرانس، اینڈ آسٹریلیا، ایون نیوزی لینڈ، یو نیم اٹ. سو وہاں پہ جتنی پاکستانی خواتین جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، ان کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے اگر ان کی بیسٹ پریکٹسز کو ہم یہاں پہ اڈاپٹ کریں گے تو وائی ناٹ. اور یہ بڑا اچھا ہے، اور یہ تو آپ نے بڑا اچھی سجیشن بھی دیا ہے. وی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ اس پر آگے چل کر کام ہو سکے اور ایسا کنونشن ہو اور ہم اس کو دیکھیں. اور اس طرح سے جو آپ نے بات کی پاکستانی وہ خواتین اسپیشلی جو آپ نے کہا نا، جس طرح ایوریج خواتین کی ہم بات کرتے ہیں جو، اور ان کو زیادہ ٹیپ کرنے کی ضرورت بھی ہے، چونکہ جب ہم پاکستان کی خواتین کی بات کرتے ہیں ان کو ہم امپاورمنٹ کی بات تو روز کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن ان ایکچولی اگر کوئی ساتھ دے گا، کولیبوریشنز ہوں گی، گائیڈنس ہوگی، اینڈ دین ان ایکچولی کچھ ہوگا آن گراؤنڈ، تو پھر سچویشن ہمیں خاصی بدلتی نظر بھی آ رہی ہوگی. کچھ اور جو آپ بتانا بھی چاہیں مجھے کہ ایک تو یہ چیز آپ نے پاکستان سے متعلق ابھی سوچ رکھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ واٹس یور تھاٹ پروسیس آف دس کہ ہم کیسے مزید اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے آپ، میں سمجھتی ہوں یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے، دے آر سو مچ ولنگ ٹو ہیلپ، جتنا میں اب تک مجھے پتا ہے. تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. آپ لوگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ باہر سے آتے ہیں، ہم جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جو یہاں کی لوکل خواتین ہیں، جیسے دیکھیں ایک خاتون ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، لیٹس سے لائک دیٹ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، لیکن چاہتی ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئیں. اب تو ہر کوئی چاہتا ہے. تو ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ ہوم کوکنگ کر سکتی ہیں، آپ ہوم کوکنگ کر کے آپ کھانا ڈیلیور کر سکتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں. تو کوئی اگر ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جائے جو صرف خواتین کے لیے اور جو ایوریج خواتین ہیں ان کی ہیلپ کرے اور ان کو گائیڈ کر سکے، دیٹ ول بی گریٹ. تو ہم اس طرح، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. یہ بھی آپ نے بہت اچھا کہا، کیونکہ بہت سی خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت اچھی شیف ہیں، بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، ان کی کوزینز دے آر ڈیلیشیس، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اچھا اسی کام کو اگر وہ ایک کمرشل پرسپیکٹیو سے لے کر چلنا چاہیں تو ان کو نہیں پتہ اچھا وہ کہاں سے چیزیں لے کر آئیں گی، وہ کاسٹ کیسے اس کی انہوں نے کیلکولیٹ کرنی ہے، اس کے لیے کیسے انہوں نے آن لائن اس کو لے کر چلنا ہے. تو واقعی نہیں پتہ ہوتا. پھر جب نہیں پتہ ہوتا آپ سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اٹس فائن، آپ سیکھیں گے، ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ یو لرن. لیکن ہمارا ماحول انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ذرا سا لاس ہو جائے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، بالکل دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا. پھر وہ آس پاس سے آوازیں آ جاتی ہیں، تم سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر پاؤ گے، تم چھوڑ دو، تم رہنے دو، میں کر لوں گا، بس چھوڑ دو. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور جس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہی خاندان کی میں اگر بات کر لوں یا فار دیٹ میٹر جنرلی جو ایک نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بس سمجھا جاتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ٹھیک ہے ریلیجسلی ہے، لیکن خواتین اگر اپنے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اور
ان کی خواہش بھی اور کرنا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن ہاف آف دا پاپولیشن کمپرائزز آف وومن. تو اگر ہم ان کو وہ موقع نہیں دے رہے اور وہ کام نہیں کریں تو ہم نے آدھی پاپولیشن کو روک رکھا ہے. جب آدھی پاپولیشن کو روک لیا ہے تو نیچرل چیزیں تو خراب ہوں گی. ایگزیکٹلی، اور آپ سے بالکل ایگری کروں گی. اب دیکھیں ایک گھر کا آدمی ہے جو کہ گھر کا سربراہ ہے، وہ جاتا ہے، وہ کماتا ہے، اس کے 5 بچے ہیں اور اس کی جو بیوی ہے وہ یہ گلا کرتی ہوئیں گی کہ جی ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین جو کہ گلا شکوہ کرتی ہیں وہ ان کا بازو بن جائیں اور اپنے، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ان کی فیملی جو ہے ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے ہماری یہ رسپانسبلٹی رکھی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو پہلے فرسٹ پرائیورٹی رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں. صحیح بات. اپنا ٹائم جو ہم لوگ صبح سے شام گاسپ کرنے میں یا اور چیزوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، وہ خواتین سوچیں کہ ہم اس ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جب میں یورپین سائڈ پہ اور یو ایس میں دیکھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں. ہم لوگ باہر رہتے ہیں، ہم خود اپنے سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہی خواتین جب یہاں آتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ میرا ہر کام میڈ کرے. تو یہ جو میڈ سسٹم ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا کم کرنا چاہیے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے کام خود کرتے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے. تو بلکہ اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں سمجھتی، میں میڈ سسٹم کو برا سمجھتی ہوں لیکن میں خود کام کرنے کو برا نہیں سمجھتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جو اویئرنیس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی خواتین کو، جو پاکستان کی خواتین ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ان کو بتانے والے لوگ آپ ہم ہی ہیں. And that's why we are doing this show as well. آپ جس طرح سے ماشاء اللہ پاکستان میں موجود ہیں، اسی سوچ سے آئی ہیں، اسی طریقے سے آپ ماشاء اللہ کام کریں. really wish and hope کہ چیزیں بہت درست ڈائمنشن میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. wish you all the best جی آپ کے اس وزٹ کے لیے بھی، اور جو آپ کی سوچ ہے اس کو بھی ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ بھی کیا. اینڈ وی ریئلی وش کہ وہ جو کنونشن کا ایک آئیڈیا آپ کا وہ واقعی ہمیں آگے ہوتا ہوا نظر ہے. تھینک یو ویری مچ عائشہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج آپ کی واپسی بھی ہے غالباً. جی ہاں، ہیو اے سیف فلائٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہمیں بڑھنا بھی کوئکلی بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اسلام آباد والوں کو ایک تحفہ ملا، وہ نیو ایئر پہ ملا، اور وہ تھا جناب شاہین چوک. اور اس کو جس طریقے سے اس کی اناگریشن اس کو اوپن کیا گیا، چونکہ اس سے پہلے جب کام ہو رہا تھا تو تھوڑا سا ریزرویشنز تھیں لوگوں کو کہ راستہ کب کھلے گا، چونکہ ظاہر ٹریفک کا دباؤ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. بٹ اب اس کے بعد جس طرح سے ٹریفک کی روانی بہت بہتر ہوئی ہے، وہ تو ایک بات. ہاؤ بیوٹیفل شاہین چوک از ناؤ. اب نام بھی شاہین چوک ہے اور وہاں پہ جو شاہین نصب کیا گیا، اٹس امیزنگ. سو آج ہم نے سوچا کہ نہ صرف آپ کو وہ دکھائیں بلکہ اس کے مجسمہ ساتھ سے اپنی ملاقات بھی کرائیں. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ، ذرا بے تحاشا پروجیکٹس ہیں جو کہ انہوں نے کر رکھے ہیں. ہم اکثر ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام پر بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آج ہم نہ صرف اس شاہین چوک پر بات کریں گے بلکہ کچھ اور پروجیکٹس جو کہ ریسنٹلی انہوں نے کمپلیٹ کیے اس پر بات بھی کریں گے. ان پہ ماشاء اللہ 4 انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹیڈ ٹاک ڈیلیور کی ہے یہاں کی یونیورسٹی میں. سو نام بھی ان کا ایسا ہے کہ جب ہم بات شاہین چوک کی کریں، بات شاہین کی ہو رہی ہے، بات اقبال کے شاہین کی ہو رہی ہے، تو ہم پاکستان کی رفت شاہین کی بات کر لیتے ہیں. وی ہیو ود ہر، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. گریٹ. کیا اس پروجیکٹ میں آپ کے نام کی وجہ سے زیادہ پیشن تھا؟ اچھا، جب مجھے پتا چلا شاہین چوک اور میں بھی شاہین، تو اچھا تو لگا. ایک جو بیچ میں ریلیونس بن رہی تو مزہ آیا. دیٹس اٹ. تھوڑا سا بتائیں، ہم دکھائیں گے بھی اسکرین پہ، چونکہ اس کا مٹیریل ظاہر آپ اس پہ کام کرتے ہیں، ماشاء اللہ ایکسپرٹیز ہے آپ کی. کتنا وقت لگا آئیڈیا اینڈ دین اس کی انسٹالیشن، چیلنجز اینڈ ایوری تھنگ؟ اچھا، چیلنج اس میں یہ تھا کہ میرے پاس 22 بائی 25 یعنی کہ 23 فٹ بائی 25 فٹ کا مجسمہ تھا، جو کہ مجھے صرف 15 دن میں بنانا تھا، جس میں میری لیبر کی چوائس سے لے کے، میری ٹیم کی چوائس سے لے کے، جو مٹیریل آنا تھا مارکیٹ سے وہ تک شامل تھا. اس میں موسم شامل تھا کہ بارش ہو رہی ہے، آخری 2 دنوں میں بارش شروع ہوگی. تو 15 دن کے اندر جب مجسمہ بنانے کی مجھے کال آئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں 15 دنوں میں آپ کو 25 فٹ بائی 23 فٹ کا مجسمہ بنا کر دے دوں. انہوں نے کہا میڈم ہر طرف رابطہ کر کے دیکھ لیا، ہر جگہ سے صرف آپ کی آواز ہے کہ اگر معیاری کام چاہیے اور سپیڈ سے چاہیے تو صرف ایک اس وقت یہ خاتون ہے جو آپ کو کام کر کے دے سکتے.
تو یقین مانے میرا خود پہ اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا کلائنٹ کا مجھ پہ تھا. کہ میڈم شروع تو کریں نا آپ. مجھے انہوں نے کوئی 10 تاریخ کو شروع کروایا مجسمہ, انہوں نے کہا 25 کو انوگریشن ہے. میں نے کہا دیکھیے مجھے پورے دن بھی نہیں مل رہے, یعنی کہ 25 کو تو مجھے سمجھے کہ 13 دن مل رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس پہ دن رات لگا کے ہم لوگوں نے کام کیا, اور میں نے جس اس وقت کلائنٹ کے ساتھ کام کیا اس کلائنٹ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور جب کوئی 12واں دن تھا تو مجھے کلائنٹ کی کال آئی کہ میڈم خوشخبری ہے. اب مطلب تقریباً 23 تاریخ تھی, میں نے کہا اب 24 اور 25, یعنی کہ 25 کو انوگریشن ہے شام کے وقت, تو مجھے 23 کو ہر وقت مجسمہ اٹھا کے انسٹال کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایک دن انسٹالیشن میں بھی لگ جائے گا, اتنی بڑی وہ اس کا سائز تھا ہائٹ میں. تو جب 23 کو مجھے ان کی کال کہتے ہیں میں آپ کے لیے نا خوشخبری 28 کو انوگریشن ہوگی. میں نے کہا دیٹس گریٹ, میں اب اس کی نا ڈیوریبلٹی پہ کام کر لیتی ہوں کہ اس کو وہاں پر جب ویدر کنڈیشنز ہیں وہاں پر, کیونکہ آپ کا ایئر پریشر ہے, آپ ایک مین چوک میں جا رہے ہیں, بڑے چوک میں جا رہے ہیں, اور چوک کا بھی ایک ویٹ کا وہ تھا کہ وہ صرف ایک حد تک اپنا وزن لے سکتا تھا. جی, تو میں نے اس کے اور کام کیا. تو پھر مجھے ایک اور خوشخبری ملی کہ میڈم 31 تک ہو گیا ہے, نیو ایئر پہ ہو گیا. نیو ایئر پہ ہو گیا. تو یقین مانے شاید 6 بجے ان کی انوگریشن تھی, اور 5:30 بجے میری آخری سٹوکس لگ رہے تھے پینٹ کے, جلدی. تو میں کہتی بس یہ کس روز اب مکمل ہو. لیکن مجھے واقعی بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں اس وقت لوگوں کا مجھ پہ اتنا اعتماد ہے کہ مجھ سے انہوں نے 13 دن میں اتنے بڑے مجسمے کی وہ کی کہ میڈم اب کر لیں گے, اور واقعی میں نے کر دکھایا. یہ صرف اس وجہ سے ہو پایا کہ آپ سب لوگوں کا مجھ پہ اعتماد ہے. ماشاءاللہ جی. اور جب یہ ہو گیا انوگریشن کے بعد, جس طرح سے ایک رسپانس آیا سوشل میڈیا پہ, لوگ اس کی پکچرز ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ, ہاؤ بیوٹیفل دیٹ فیلنگ از. اچھا, میں کیونکہ میری ٹیم 3 راتوں سے جاگ رہی تھی اور میں 4 راتوں سے جاگ رہی تھی. جس وقت یہ 5:30 بجے کے قریب ہم نے آخری سٹوکس لگائے تو اس وقت کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا. یقین مانے جو میری ٹیم تھی وہ روڈ کے اوپر ہی کسی ایک کونے میں سو رہی تھی سردی کے اندر. ہم نے 4 راتیں سردی میں گزاری, ہماری حالت بری تھی, میرے یہ جم چکے تھے گھٹنے. میں کہتی ہوں مجھے ہاسپٹل پہنچا دو, میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد ہم لوگ جو جا کے سوئے تو مجھے تو 2 دن ہوش ہی نہیں تھی کہ میں کہاں پڑی. 2 دن کے بعد میں اٹھی تو میں ایکسپریس وے پہ ٹریول کر رہی تھی, تو میں نے دیکھا تو ایکسپریس وے پہ جو بل بورڈس پہ ان پہ لگا ہوا تھا, تو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ کتنی بڑی اپریسیشن ہے نا میرے لیے. اچھا لگا دیکھ کے, ماشاءاللہ. اچھا, ہم نے پکچرز دکھائی ہیں ابھی ساتھ ساتھ, لیکن اس میں کچھ پکچرز اور بھی تھیں, وہ شاید چکلالہ ایئر بیس کی ہیں پرابیبلی. جی, چکلالہ ایئر بیس. تھوڑا سا میں اس پروجیکٹ سے متعلق بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کو اگر ایکسپلین کریں تو. اچھا, وہ جو ایک پروجیکٹ تھا یہ تھا پروووسٹ ایک اسکول ہے چکلالہ ایئر بیس کے اندر, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم اپنی جو آفیسرز ہوتے ہیں, جو ہائی کمانڈ ہے, اس کو کیسے پروٹوکول دیتے ہیں, یا جیسے کہ کوئی ڈگنیٹی باہر سے آتا ہے یا اسٹیٹ گیسٹ باہر سے آتا ہے تو اسے کیسے پروٹوکول دیتے ہیں, تو ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں. تو میں نے وہ سارا پروٹوکول دکھایا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے جو پروووسٹ والے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو لے کے پروٹوکول کو لے کے کیسے چلتے ہیں. تو پوری ایک سٹوری وہ کریٹ کی ہوئی ہے. ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. میٹیریل کا استعمال ہوا ہے. اچھا, ان سب میں مزے کی بات ہے فائبر گلاس استعمال ہوا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو مجسمہ سازی کو لے کے بجٹ کی کنڈیشن ہے نا, وہ مطلب کچھ خاص سراہنے والی نہیں ہے. تو اس لیے پھر لو بجٹ کے اندر آپ فائبر گلاس کے ساتھ جا سکتے ہیں, وگرنہ میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ پتھر کے ساتھ جائیں, میٹل کے ساتھ جائیں, لیکن پھر یہ ہے کہ اتنا وہ بجٹ فرینڈلی رہتا نہیں ہے. اوکے. اچھا, زیادہ جو مجسمے بن رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, بجٹ فرینڈلی ہو تو فائبر گلاس, جی, ادروائز میٹل بھی اور پتھر بھی. زیادہ مزہ آپ کو کام کرنے کا کس میٹیریل میں آتا ہے؟ میٹل میں, پتھر میں, یہ 2 میرے پسندیدہ میڈیم ہیں. پتھر تو بہت مشکل کام نہیں ہے. ہاں, لیکن اس کے باوجود مزہ آتا ہے. ابھی کچھ کام میرا اس وقت میرے 8 کے قریب پروجیکٹس ہیں جیسے پتھر کے اوپر کام پہ ہیں. جی, وہ ذرا کلائنٹ اچھا مجھے مل گیا تو میں نے اس کو سمجھایا تو مان گئے میری بات. کون سا پتھر استعمال کرتی ہیں؟ پتھر میں کسی بھی طرح کا, خاص طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ پتھر میں وہ استعمال کروں جس کے اندر ذرے کم سے کم ہو, کیونکہ جس میں زیادہ ذرے یا ریت آ جائے تو اس میں پھر جب آپ چوٹ لگائیں گے تو وہ ایکسٹرا بھی نکلے گا. جی, وہ نکل جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں خود چلی جاتی ہوں, میں اس پہاڑ کے قریب چلی جاؤں گی, دیکھوں گی کہ اس پہاڑ سے اچھا پتھر نکل رہا ہے. اور پھر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ خاص سائز اور ویٹ, یہ 2 چیزیں کاؤنٹ, کیونکہ آپ جب روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ ایک ویٹ کا ہوتا ہے کہ جی اس ٹرالر نے اتنا ویٹ لوڈ کر سکتا ہے. تو وہ بھی میرا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے پتھر تو رکھوا لیا, 10 فٹ سے بڑا رکھوا لیا, اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ رستے سے گزر نہیں پائے گا کیونکہ ویٹ زیادہ ہو گیا. روڈ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ روڈ پہاڑ پہ جا کے توڑ لیا کریں. پہاڑ میں نے یہ بہت کوشش کی, لیکن اس کے لیے میرے ساتھ حکومت پاکستان کو ملنا پڑے گا تاکہ پہاڑ پہ جا کے الاؤ کریں. میں اکیلے نہیں کر سکتی اور مجھے الاؤ ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ والا پہاڑ میڈم آپ لے لیں اور اس پہاڑ کو اب تراشیں پھر. بالکل ایسے ٹی چوک کے اوپر نا رینڈم کچھ پتھر لا کے پھینکے تھے جب یہ ٹی چوک بننے والا تھا. تو ان کی کوئی ہائٹ ہو چکی ہوگی 25-30 فٹ کے قریب.
تو میرا اتنا دل کیا کہ میں لکھوں کمشنر راولپنڈی کو کہ پلیز ان پتھروں کو مت اٹھائے گا, یہ اٹس سیلف ایک اسکلپچر لگ رہے ہیں. واو. تو بڑا میرا دل کیا, لیکن میں نے نہیں کہا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو, کوئی سنے نہ سنے, سو دیٹس وائی. نہیں آپ کی سن لیتے, میرا خیال ہے آپ لکھتی تو سن لیا جاتا, بلکہ اس میں وہ نا آئیڈیا بھی چونکہ آپ کا ہوتا تو ہلکا پھلکا اگر چینج تھوڑا بہت کرنا پڑتا اور ہو سکتا نہ بھی کرنا پڑتا, جو کہ سمٹائمز واقعی ایسا نیچرلی وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ آپ کو بڑا خوبصورت وہ لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ ریسنٹلی آپ نے بنیان مرصوص کے تھیم پر کام کیا ماشاء اللہ, تھوڑا اس کے متعلق بھی بتائیں. اس حوالے سے جو میں نے کام کیا اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہماری جنگ میں ہم نے اپنی فتح حاصل کی, اور اس حوالے سے جو شہر ہے اس میں ایک بھمبر ہے, گجرانوالا ہے, کوئٹہ ہے, کھاریاں ہیں اور سیالکوٹ. میں نے ان جگہوں پہ کام کیا ہے, اور وہ سارے میورلز ہیں دیواروں کے اوپر بنایا گیا, بتایا گیا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی جنگ لڑی اور کس طرح سے پاکستانی شہریوں نے بھی ہمارا ساتھ. واو, دیٹس ونڈرفل جی. اور جس طرح سے بنیان مرصوص کی ایک فتح اور اس کو ہم ابھی تک سیلیبریٹ الحمدللہ کر رہے ہیں اور ہر انداز سے کر رہے ہیں. سو یہ آپ کا ظاہر ایک انداز ہے, وہ آپ کا ظاہر ہے اس پہ کام, میں تو اس کو پریزرو کر رہی ہوں, آپ اسے پریزرو بھی کر رہی ہیں. اور ہم جب وہاں سے گزرتے ہیں ان اسپاٹ سے جہاں پہ آپ کا کام ہے تو فوراً سے نا فلیش بیک ہوتا ہے ہمیں بنیان مرصوص کا, او یس دیٹس واٹ ہیپنڈ, اور یہ وہ گوز بمس بھی آتے ہیں اور ہم پرائڈ بھی فیل ہوتی ہے ہمیں الحمدللہ. اس وقت کیا چل رہا ہے, کون سا ایسا اسپیسیفک پروجیکٹ ہے جس پر کام چل رہا ہے؟ پتھروں پہ, جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میرے 8 کے قریب وہ پروجیکٹ ہیں جن پہ میں اس وقت کام کری, لیکن میں نے 5 دن پورے ریسٹ لیے. جب 5واں دن 5 تاریخ مجھے کل پتہ چلا کہ 5 تاریخ ہوگی تو ایک دم میں کہا میں 4 دن سے سو رہی ہوں. بنتا تھا نا, دیکھیں آپ نے بہت دن رات کام کیا جس طرح آپ نے بتایا. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں, ابھی ٹیڈ ٹاک آپ کی ڈیلیور ہوئی ہے جی ایک یونیورسٹی میں, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ اچھا, میں پہلے بھی کافی یونیورسٹیز میں جا چکی ہوں, بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایسا کیا کہ جو انٹیریئر پنجاب تھا اور انٹیریئر سندھ میں ان یونیورسٹیز اور اسکول کالجز میں جاتی رہی ہوں بچوں کو ملنے کے لیے کہ شاید میں کسی بچے کے لیے اس چیز کا باعث بن سکوں کہ مجھ سے متاثر ہو کے وہ آرٹ کے اوپر کام کرے. تو میں نے پچھلے 2 مہینوں میں کافی سارے انٹیریئرز میں جا کے وزٹ کیا, صرف اپنے اس کے اوپر رکھ کے کہ مجھے جانا ہے بچوں سے ملنے کے لیے. تو اسی طرح سے میں نے نسٹ یونیورسٹیز کے اندر ٹاک کو ڈلیور کیا, لیکن جو اس وقت ٹیڈ ٹاک تھی وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. بہت مزہ آیا, اور ایک پتہ نہیں کیا ایک عجیب سی اپنے اندر تھی کہ ہاں اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے. جس طرح سے یوتھ نے اس کو آرگنائز کیا تھا, یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ میری عمر کے بچے تھے اور انہوں نے جس طرح سے اس کو آرگنائز کیا اور لے کے چلے. میں نے کہا کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل, کہاں جا رہی ہے. تو یہ ایک پرائڈ کا مقام تھا میرے لیے. دیکھیں جملہ ایک ہے, نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے, اور ہم 2 جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. نارملی ہم اکثر دیکھتے ہیں نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے, اور پھر نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. ویری پازیٹیوٹی, یہ پازیٹیو اپروچ ہے, بہت اچھی بات ہے. جس طرح سے ہمارے وہ نوجوان جو کہ بہت اچھا کام کریں, وی شوڈ اپریشیٹ دیم, تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اور اچھا کام کر رہے ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز, ناؤ دیٹس سم تھنگ ویری امیزنگ, میں چاہوں گا پلیز اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. اچھا, 2018 سے اونورڈ زندگی میں ایسا ہوا کہ پہلے 2018 میں پہلی انٹرنیشنل ڈاکومنٹری بنی, پھر 2024 میں 3 انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز ایک ساتھ آئیں. اور مجھے قطعاً اندازہ نہیں ہو سکا کہ مجھے ان کو تھوڑا سا اہمیت دینی چاہیے. تو میں ایسے ہی نارملی, ایک بندے نے مجھے شاید 2019 کے آخر میں کانٹیکٹ کیا کہ آپ پہ ڈاکومنٹری بنانی, تو میں نے کہا ایسا میرا کوئی پروجیکٹ نہیں چل رہا, کرونا کے ڈیز ہیں, تو جب آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. تو 2024 میں جب میں نے پروجیکٹس کرنا دوبارہ شروع کیے, ذرا یہ نارمل ہوا پاکستان کے حالات, تو وہ ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹری آئی. تو وہ جب میں نے بنوانا شروع کی تو مجھے پچھلے والے بندے کی کال سے کہ میڈم 2 سال سے آپ نے مجھے ویٹ کرایا ہوا, تو آپ نے دوسروں کو ٹائم دے دیا. جی, مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا, میں معافی مانگ سکتی ہوں آپ سے. میں نے کہا میں تو ایک پازیٹیو فیس دینا چاہتی ہوں کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لوں گی آپ لوگوں سے. تو انہوں نے کہا نہیں میڈم پہلے ہماری ڈاکومنٹری بنانی. میں نے کہا جی آج تو ان کی بن رہی ہے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے تو خیر کر آ کے ان سے ایکسکیوز کر کے دوبارہ سے اپنی ڈاکومنٹری کو ان کے ساتھ بنوایا. تو یعنی کہ اس سال میری 3 ڈاکومنٹریز بنی, 2-3 ماہ کے وقفے سے. اس میں جو سب سے زیادہ اعزاز کی بات تھی, مجھے ایک ڈاکومنٹری کے اوپر بہت زیادہ کانگریچولیشن کے میسیجز آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں میسیجز آ رہے ہیں. تو میں نے ایک آدھ بندے سے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ مجھے کیوں میسیج, میرے تو پہلے بھی 3 بن چکی ہیں. تو انہوں نے کہا میڈم 20 منٹ کی ڈاکومنٹری, دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو 20 منٹ آن اسکرین دکھایا گیا. ویری ٹرو. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا وہ بھی کہ دیکھو, مطلب میں پھر آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہی اپنی کم عمری کی بات کر رہی ہے. ویسے ہے بھی کم ہی. نہیں, ہم لوگ مجھے خاتون کہتے ہیں. نہیں غلط کہتے ہیں.
تو میں نے پھر سوچا کہ دیکھو اتنی کم عمر میں میرے پاس ایک اور اعزاز ہے کہ 20 منٹ کی ڈاکیومنٹری میرے اوپر بنی ہوئی ہے. تو ایز سچ پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا تھا, تو میں نے کہا چلیں آپ کے وسیلے سے اس کو نا پاکستان تک پہنچاتے ہیں. سو رفت, اور خواتین, لڑکیاں سوری, اور لڑکیاں بھی ہیں آپ کی طرح کی جو کہ اس فیلڈ میں ہیں؟ دل میں آپ مانتے ہیں کہ خاتون ہو؟ میں تو آپ نے کہا تھا میرے منہ سے نکل گیا. اچھا نہیں, مجھے اس بات کا افسوس ہے. میں اکثر اوقات بلکہ میں ابھی بتایا تھا نا کہ میں انٹیریئر پنجاب میں گئی, تو بہت ساری بچوں نے مجھ سے انسپائر ہو کے کویشچنس کیے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. تو میرا بہت دل کیا یہ سب آئیں, یہ کھڑی ہوں میرے ساتھ. تو مجھے ویسے افسوس کی بات ہے کہ واقعی پاکستان میں اس وقت کوئی لیڈیز کیپٹن نظر نہیں آ رہی. لڑکوں میں اچھی آئی ہیں, کچھ لوگ اچھے ہیں, بہت اچھا کام ہے ان کا, میں اپریشیٹ کرتی ہوں, لیکن لیڈیز کیپٹن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی. لڑکیاں نظر نہیں آ رہی جس میں, لڑکیاں نظر نہیں آ وی رہی. نیڈ مور گرلز لائک رفت شاہین. ہاں, میں دیکھ رہی ہوں جیولری بنا رہی ہیں, اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ہینڈی کرافٹ کے کام ہیں وہ کر رہی ہیں, گھر کی حد تک کر رہی ہیں, اپنا چھوٹا سا ایک اسٹوڈیوز بنا رکھا ہے, لیکن فیلڈ میں نہیں آ رہی ہیں. جب یہ شاہین چوک بن رہا تھا تو میری پوری ٹیم کہتی کہ میڈم یہاں پر کوئی اس وقت ہمارے ارد گرد 500-800 لوگ کام کر رہے ہیں چوک کے اوپر, ایک واحد خاتون آپ کھڑی ہوئی. تو وہ بھی میرے لیے ایک پرائڈ تھا کہ میں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہوں اور کس طرح سے میری ٹیم مجھے آنر کرتی ہے. تو اس وقت لیکن افسوس بھی ہوا کہ کاش یہاں پر اسی کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر کچھ خواتین بھی کھڑی ہوتی. صحیح بات ہے. جہاں اتنے مرد کھڑے ہیں, پتہ چلتا کہ ایک جگہ کو اس والے پورشن کو جو روڈ بن رہی ہے, اس برج کو, یہ انڈر پاس کو ایک خاتون لیڈ کر رہی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. ہاں یہ لیکن آپ درست کہا کہ واقعی اس میں بھی ہمیں نظر آنا چاہیے. رفت, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ہیونگ یو. جب آپ سے بات ہوتی ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ کام اس تیزی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں, پھر ہمیں ہوتا ہے کہ لیٹس ہیو ہر اگین. اب ان پروجیکٹ سے متعلق بات کرتے ہیں, اور بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور کون کون سے پروجیکٹ ہیں پتھروں کی انہوں نے بات کی, ہم آپ کو دکھائیں گے ویری سون انشاءاللہ. اینی ویز تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.